جنازہ کون پڑھائے، کس کو جنازہ پڑھانے کا حق ہے؟ قاضی اسلام کو، یعنی چیف جسٹس جو اسلام میں ہیں اس کو ہے، حاکم اسلام کو جو بادشاہ ہے بادشاہ کو ہیں، یا جو قاضی یعنی چیف جسٹس ہیں اس کو ہیں، یا نہیں تو جس مسجد میں جس کے پیچھے وہ نماز پڑھتا تھا جس امام کے، اس امام کو ہیں۔ اگر اس امام کے پیچھے نماز نہیں بھی پڑھتا تھا تو ریگولر جو امام ہے اس کی فجر بھی قضا نہیں ہوئی ہے، اس کی فجر بھی غائب ہو گئی، پیر کو بلا کے لایا جا رہا ہے، پیر صاحب پڑھائیں گے، پیر صاحب۔ اور بعض پیروں کا تو معاملہ ہی بہت الٹا ہے، ختم۔ وہابیت سے اتنا نقصان نہیں ہے ہم کو جتنا کہ بعض پیروں سے نقصان ہے۔ اب یہ پیر صاحب یہاں ایک نماز جنازہ پڑھائے ہیں، ایک پیر صاحب، شاید کیا دن تھا جی، اتوار تھا، اتوار کے دن تھا، فجر میں ایک نماز جنازہ ہو رہی تھی، اور اللہ کی رحمتیں ہیں اس خاتون پر جو الیکٹرک شاک سے اپنے معصوم 8 مہینے کے بچے کو چھوڑ کر گئی ہو۔ اس کی بڑی بچی 5 سال کی ہے، آپ کی بستی کا واقعہ ہے، اور اسی مسجد کے انتظامی کمیٹی کے رکن ہیں، ان کی اہلیہ کا واقعہ ہے، گھر میں کام کر رہی ہے بچوں کے ساتھ، وہ بچوں کے کپڑے دھو رہی ہے، خود کے کپڑے دھو رہی ہے۔ یہ واقعہ ہوا نماز جنازہ کے لیے، جب میت آئی تو پیر صاحب کو پکڑ کے لایا گیا۔ پیر صاحب کی عمر 40 سال کے لگ بھگ ہیں، اور پیر صاحب نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں تو اتنی عجلت ہے پیر صاحب کو کہ لوگ اذکار نماز جنازہ کی تکمیل بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ پیر صاحب کا نماز جنازہ کا سلام بھی ہو گیا ہے، گھنٹوں بحث کریں گے، ہوٹلوں میں بیٹھیں گے، گپ شپ کریں گے، لیکن میت کے وقت میں اتنی عجلت اور نماز جنازہ کے وقت میں اتنی عجلت، فتاوی رضویہ اٹھا کر دیکھو، امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی 10ویں جلد میں 11 دعائیں نقل کی ہے، اور فرمایا ہے کہ یہ دعا یہ دعا یہ دعا یہ دعا نماز جنازہ میں پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر کوئی مجھ پر مہربانی کرے تو یہ 11 دعائیں پڑھ دے میری نماز جنازہ میں۔ اور امام اہل سنت کی نماز جنازہ میں وہ 11 کی 11 دعائیں پڑھی گئی ہیں۔ اور یہاں ہو رہا کیا ہے؟ اذکار نماز جنازہ یہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، اس کو معلوم ہے یا نہیں ہے، اس کو پڑھنا آتا ہے نہیں آتا ہے، معلوم نہیں، بس ختم، السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ختم۔ اس کے بعد جب دعا ہوتی ہے تو 15 منٹ 20 منٹ تک پوری مسجد کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، ایسی دعا کر رہا ہے کہ 15-20 منٹ تک یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بس اللہ کی رحمت کو اب لا رہا ہے، عرش سے لا کے میت کو لے کے جا کے جنت تک پہنچا کے آئیں گے۔ اور نماز جنازہ میں عجلت ہے، اس کے مسائل ہی نہیں معلوم۔ ہم سب کو نماز جنازہ کے مسائل میں اس بات کو کیا ذہن میں رکھنا ہے، نماز جنازہ کے مسائل میں 2 باتیں فرض ہیں جس کو رکن کہا جاتا ہے، یہ فرض ہیں، اس کے بغیر نماز جنازہ نہیں ہوتی۔ کیا فرض ہیں؟ پہلا رکن یہ ہے کہ نماز جنازہ میں قیام ہے، بلا عذر بیٹھ گیا ہے، آ کے کرسی نشین بعض حضرات، ٹھیک ہے تکلیف ہے رکوع میں قیدے میں تو بیٹھ جاتے ہیں نا، رکوع اور قیدے میں تکلیف ہے تو بیٹھتے ہیں، چل کے تو آ رہے ہیں نا، تو چل کے آنے والوں کے لیے نہیں۔ تو نماز جنازہ کا قیام یہ فرض ہے، یہ رکن اول ہے اس کا۔ اور اس کے بعد رکن دوم یہ ہے، 4 تکبیرات ہیں۔ امام صاحب جب اللہ اکبر کہیں تو امام صاحب اونچی آواز سے کہیں گے، اور سارے مقتدی سب ان کو بھی اللہ اکبر کہنا ہے، نہیں کہتے تصوراتی طور پہ، یا نہیں تو پھر اللہ اکبر۔ نہ سر اٹھانا ہے اور نہ سر اس طریقے سے اٹھا کے جھکانا ہے۔ رکن یہی ہے کہ آپ ہلکی سی آواز میں اللہ اکبر کہیں، خشیت طاری کریں اپنے قلب پر، اپنی روح پر، اپنی فکر پر، اپنے مزاج پر،
اس جنازے کے ساتھ ممکن ہے کہ میرا بھی جنازہ ایسے ہی پڑھا جائے گا. نہیں ہوگا کیا؟ ہوگا نا. مومن کی خواہش ہے وہ مومن کے ہاتھوں میں جائے، مومنین کے ساتھ دفن ہو. تو یہ احساس کے ساتھ ہم جنازے کو جو ہیں یہ دو فرائض کو ذہن میں رکھ لیں نماز جنازہ پڑھتے وقت میں. ایک تو قیام اور دوسرا 4 مرتبہ اللہ اکبر کی تکبیرات. اب اس میں امام پر ذمہ داری ہے، یہ سنت ہے اور یہ مستحب ہے یہ عمل جو اذکار ہوتے ہیں. لیکن اگر یہ ترک کرنے کا کوئی عادی ہے، کسی کو اگر یہ پڑھنی نہیں آتی ہے تو سیکھنا ہے اس کو. ہمیشہ اگر اس کو ترک کرتا رہے گا تو یہ ایک سنت کا تارک ہوگا، اور سنت کا تارک مستحق نار ہے. تو پڑھنی نہیں آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، اللہ اکبر 4 بار کہہ دیا ابھی تو اس کی طرف سے اجر مل گیا اس کو. لیکن اب امام پر ذمہ داری یہ ہے کہ اطمینان سے پڑھیں، سکون سے پڑھیں، ثنا بھی اطمینان سے پڑھیں، درود ابراہیم بھی اطمینان سے پڑھیں، دعائے مغفرت میت بھی اطمینان سے پڑھیں. اب یہاں پر امام اور مقتدیوں کی چوتھی تکبیر کے بعد کیا ڈیوٹی ہے یہ ذہن میں رکھیں. اکثر کو یہ بات ذہن میں نہیں رہتی ہے. جیسے ہی امام نے کہہ دیا کہ چوتھی تکبیر اللہ اکبر، تو امام کو بھی ہاتھ چھوڑ دینا چاہیے اور مقتدیوں کو بھی ہاتھ چھوڑ دینا چاہیے. چوتھی تکبیر کے ساتھ ہی ہاتھ چھٹنا ہے. جہاں پڑھنا ہے وہاں ہاتھ بندھے رہنا ہے، اور جہاں پڑھنا نہیں ہے وہاں ہاتھ کھول دینا ہے. ایسے ہی تو آپ عید کی نماز پڑھتے ہیں نا. جنازے کی نماز کا بھی مسئلہ ایسے ہی ہے کہ جہاں آپ نے پڑھنا تھا وہاں آپ نے ہاتھوں کو باندھا، اور جب پڑھنا نہیں ہے تو اب ہاتھ کو چھوڑنا ہے آپ کو. اب ہاتھ چھوڑنے کے بعد دائیں اور بائیں سلام پھیرنا ہے. اب یہاں نخرے، کوئی ایک طرف سلام پھیرتے وقت ایک ہاتھ چھوڑتا ہے، دوسری طرف سلام پھیرتے وقت میں دوسرا ہاتھ چھوڑتا ہے، کوئی دونوں ہاتھوں کو باندھا رکھتا ہے. یہ آداب نماز کے خلاف ہیں، یہ اعمال اسلاف کے خلاف ہیں، یہ کتب فتاویٰ کے